اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے میری ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے، اور آج جو اس کی ہم نظم کر رہے ہیں وہ ہے کہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس کے ٹائٹل سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ایک نظم کرنی ہے آج، اور یہ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے اس نظم کے سوال جواب اور کچھ بک کی ایکسرسائز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلفظ سیکھتے ہیں۔ ملت، آگاہ، منزل، رہنمائی، خطبے، برملا، اساس۔ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، شاعروں نے کب کہا تھا کہ جو کہا اقبال نے۔ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو، آگے بڑھو، قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے۔ نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے۔ رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی ہے خدا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کہا اقبال نے۔ ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس، مشہور اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے۔ یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے قیوم نظر نے، اور اس نظم کی جو ہے وہ ہم تشریحات بھی کریں گے تاکہ جو اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو نیکسٹ پیج پر جو اس کے الفاظ معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ملت کہتے ہیں ایک قوم کو۔ آگاہ کرنا مطلب ہوتا ہے بتا دینا، یعنی کسی چیز کے بارے میں انفارم کر دینا۔ برملا، کھلم کھلا، منہ پر، یعنی کہ کھلے عام ایک بات کو کہنا یا وہ کام کرنا۔ چرچا کہتے ہیں شہرت کو، ایک چیز کے بہت چرچا ہونا یعنی بہت مشہور ہونا۔ منزل کہتے ہیں جگہ کو، اور اساس کا معنی ہے بنیاد، بیسک۔ اچھا، اس کی جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے۔ سوال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے بچوں کو کیا دعا دی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کیا کہا؟ اس مصرعے کا مفہوم لکھیں۔ ملک ایسا ایک بناؤ دین ہو جس کی اساس۔ اور آخری سوال ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو چلیے اس کے جوابات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کا جواب ہے کہ علامہ اقبال نے کس بات کا چرچا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ملک و ملت کا چرچا کیا۔ کس کا چرچا کیا ہے؟ ملک و ملت کا۔ اور ملت کے معنی میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، ملت کہتے ہیں قوم کو، یعنی ملک کا ذکر کیا ہے اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بچوں کو کیا دعا دی؟ علامہ محمد اقبال نے دعا دی کہ خوش رہو، پڑھو لکھو، خدمت کرو، زندگی میں آگے بڑھو۔ یہ آپ کی نظم میں ہی سے اس سوال کا جواب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کیا کہا؟ پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے بعد اگر رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم بھٹکنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہم بچپن سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا درس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان کو اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ لوگوں کو اسی چیز کی تبلیغ دیں، اس بات کو پھیلائیں کہ اللہ ایک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذمہ لگائی گئی تھی اس کا یہی تھا کہ تاکہ وہ اپنے تمام ذمہ داریوں کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ان کے لیے ذمہ لگائے ہیں اور وہ ان کو پورا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسوہ حسنہ پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے پر، عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سوال نمبر 4 ہے۔ اس مصرعے کا مفہوم لکھیں۔ ملک ایک ایسا بناؤ جس کی دین ہو جس کی اساس۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملک ایسا بناؤ جس کی بنیاد و انتظام اسلام پر ہو، کیونکہ ہمارا تمام دین جو ہے وہ اسلام پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔
ایک پاکستانی کی ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال نے ہم پر کیا احسان کیا ہے؟ پاکستان بنانے کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ علامہ اقبال نے ہمارے وطن کے نوجوانوں کو ان کے فرض اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ ان کی شاعری نے قوم کو خواب غفلت سے جگایا، کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان بنانے کا خواب تو سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل کی۔ اور دیکھیں اگر یہ خواب ہی نہ دیکھا جاتا تو یہ اس کی تعبیر بھی مکمل نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلے خواب جو تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ پاکستان کو ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ایک الگ ملک کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7 ہے قواعد سیکھیں۔ قوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف لکھ کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملہ دوبارہ لکھیں۔ مطلب یہ انہوں نے ہمیں جو ورڈز دیے ہوئے ہیں، جو ہمیں انہوں نے لائنز دی ہوئی ہیں، جیسے نرالا ہے تو ہمیں اس کا مترادف لکھنا ہے۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ سیم میننگز کو، جسے ہم سینونیمز بھی کہتے ہیں، کہ نرالا کو اور کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ نرالا کے معنی ہے انوکھی بھی۔ تو اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ جتنے بھی انہوں نے یہ بریکٹس میں لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے مترادف لکھ کر، ان کے سینونیمز لکھ کر دوبارہ جملے کو لکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے کاپی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی کاپی میں کرنی ہے۔ کچھ اس طرح سے کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے لکھنا ہے کلات کا قلعہ نرالا طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے ری اگین لکھنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے جملے کو، تو آپ نے لکھنا ہے کلات کا قلعہ انوکھی طرز تعمیر کا شاہکار ہے، یعنی نرالا کا ہم نے مترادف لکھ لیا اس کو سینونیم۔ آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت کٹھن تھا۔ کٹھن کو جو ہے وہ اس کا ایک اور سیم ورڈز ہے، اس کو ہم مشکل بھی کہتے ہیں، تو ہم لکھیں گے آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت مشکل تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے دیا ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خیال، یعنی تصور کو ہم جو ہے وہ خیال بھی لکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے دیا۔ ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی جد و جہد کی۔ جد و جہد کو جو ہے وہ کوشش بھی کہتے ہیں۔ ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کوششیں کی۔ ہمارا علم ہماری قومی شناخت ہے، ہمارا علم کا جو ہے وہ سیم ایک سینونیم ہے، اس کو جھنڈا بھی کہتے ہیں۔ ہمارا جھنڈا ہماری قومی شناخت ہے۔ باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے سینونیمز، ہم نے جو ہے وہ لکھ لیے ہیں، یہ ہم نے ڈن کر لیا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ اس چیپٹر کی نیکسٹ ایکسرسائز ہے نمبر 8۔ دیے ہوئے الفاظ کو بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ بائی ترتیب الفاظ کون سے ہوتے ہیں، جو حروف تہجی میں اس کی ترتیب کے لحاظ سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بائی حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے الفاظ دربان، بڑائی، فکر، قربان، حلقہ اور مشترک۔ پہلے تو ہے ہمیں جو ہے وہ اس کے معنی بھی لکھنے ہیں، پہلے اس کو بائی الفاظ میں ترتیب لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے میننگز لکھنے ہیں ہم نے۔ تو سب سے پہلے حروف تہجی میں الف کے بعد بے آتا ہے، تو بے سے ہمارے پاس جملہ بن رہا بڑائی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عظمت، بزرگی یا برتری۔ نمبر 2 ہے حلقہ۔ حلقہ کہتے ہیں احاطہ، مجلس یا علاقے کو۔ دربان، پہرے دار یا چوکیدار۔ فکر، سوچ بچار، خیال، دھیان۔ قربان کہتے ہیں صدقے، فدا، ذبیحہ۔ اور مشترک کہتے ہیں شریک کیا گیا۔ تو یہ ہم نے اس کے الفاظ بائی ترتیب بھی لکھ دیے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ہم نے میننگز بھی لکھ لیے ہیں۔ اچھا، ایکسرسائز نمبر 9 ہے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان کی شاعر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا وربل کلاس ورک ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اس پاک وطن کا تو رہنما ہے اور بھی رہبر، تو ان سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے۔ اے قائد اعظم، باطل کے مقابل کس شان سے آیا، کافر کو پچھاڑا، غاصب کو گرایا۔ اے مرد مجاہد، اللہ رے دمخم،
اے قائد اعظم۔ یہ لکھا کنہوں نے ہے؟ یہ لکھا ہے اسحاق جلال پوری نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کلاس میں، یہ آپ لوگوں کا وربل ورک ہے کہ آپ نے اس کو لے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو اس کی بارے میں قائد اعظم کے بارے میں جو کہا گیا ہے تو وہ لکھنا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی ان اشعار میں قائد اعظم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہماری اس پاک سرزمین کے رہنما ہیں۔ یوں تو اور بھی بہت سے رہنما ہیں، لیکن قائد اعظم ان سب سے بڑے تھے۔ ناحق اور غلط کے مقابلے میں آپ ڈٹ گئے۔ کافروں کو جو مسلمان کے حقوق پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے تھے انہیں شکست دی، اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، اللہ نے آپ کو کیا اہمیت اور طاقت دی ہے، آپ واقعی بڑے رہنما ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز تھی، کیونکہ اس اشعار کی جو ہے وہ تشریحات کرنی تھی۔ یہ آپ لوگ پلیز اپنی بکس میں، اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کویشچن نمبر 10 ہے، بچوں کے لیے اقبال کی نظموں کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو ایکسرسائز کروا دیتی ہوں اس کی۔ یہ میں تقریباً آئی تھنک 4 ٹائم اپنے چینل پر یہ علامہ اقبال کا مضمون کروا رہی ہوں۔ گریڈز کے حساب سے میں نے کروائے ہیں، کلاس 7 کے حساب سے بھی کروایا ہے میں نے، کلاس 8 کے حساب سے بھی، کلاس 5 کے حساب سے بھی، اور کلاس 4 کے بھی۔ تو لکھتے ہیں جی کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری نے نوجوانوں کو خواب غفلت سے جگایا، یعنی ان کی شاعری ایسی تھی کہ جو نوجوان جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جو گناہ میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے علامہ اقبال کہ اپنی شاعری سے جو ہے وہ ان کو جگا سکیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بے شمار نظمیں لکھی ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم بھی بچپن سے یہ سب کچھ پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان کی بہت سی مشہور نظمیں ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک لب پہ آتی دعا بن کر ان کی نظم ہے، اس کو تو بہت سے اسکول میں اسمبلی میں ریگولر بیسس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً ہمدردی، پہاڑ اور گلہری، بلبل اور جگنو، مکڑا اور مکھی، گائے اور بکری وغیرہ، جس میں ایک بچے کی دعا بھی شامل ہے۔ ان کی ہر نظم میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بہت پیار تھا اور بہت محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت بہتر انداز میں کی جائے۔ اس لیے انہوں نے بچوں کے لیے آسان اور سبق آموز نظمیں لکھیں۔ ان کی نظم بچے کی دعا بہت مشہور ہے۔ یہ وہی دعا ہے لب پہ آتی کی بات جو میں کر رہی تھی، بچے کی دعا ہے۔ آخر میں ایک شعر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال کے اور بھی بہت سے مشہور شعر ہیں، اگر آپ جو چاہیں آسان جو آپ کو لگتے ہوں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ریمیننگ ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔